میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قد قال تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، ہماری زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہیں ہمارے اعمال اور ایک طرف ہیں ہمارے اخلاق۔ یہ دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ عام طور پر ہم اعمال اور اخلاق دونوں کو گڈ مٹ کر لیتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، اعمال الگ ہیں، اخلاق الگ ہیں۔ آپ تھوڑا سا یوں سمجھیے، اعمال تو ایسے کام ہیں جس کے بگڑنے سے اس کا نقصان صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جس کے نہ کرنے سے یا خراب کرنے سے اس کا اثر وہ ہماری اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ ایسے تمام کاموں کو اعمال کہتے ہیں۔ اور ایک طرف ہے اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق وہ اعمال ہیں، وہ کام ہیں کہ جن کا اثر ہماری ذات تک نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، بالفاظ دیگر نئی نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شان ذکر کی گئی اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا تعارف کروایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو اعمال کے اعتبار سے بڑے اعمال آپ کو دے کر بھیجے، یہ نہیں کہا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے خود خالق کائنات نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اخلاق عظیمہ کی دولت آپ کو ہم نے عطا فرمائی۔ کیوں؟ اخلاق کا اثر براہ راست اگلی نسل پہ پڑتا ہے۔ اور آج ہمارے یہ بھی بگڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ اعمال سے بھی ہم غافل ہیں، اخلاق کا تو پوچھنا ہی کیا۔ نہ ہم اس کے سدھار کے فکر مند ہیں، نہ ہم اس کے اصلاح کے فکر مند ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے پرائے تو پرائے اپنے بھی بدک رہے ہیں، اور ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں ہر آنے والے دن میں، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے اعمال بھی درست ہوں، جس سے ہماری اپنی ذات اور ہمارا اپنا وجود یہ صاحب اپنے حق میں بھی رحمت ہو، اور اگلی آنے والی زندگی میں ہمارے اعمال ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، اللہ کی نظروں سے گرا دینے والے نہ بنے، اور ادھر ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، تاکہ اگلی جو نسل ہے وہ نسل بھی ہم سے متنفر نہ ہو اور ہم سے دور نہ ہو، ہم سے بھاگے نہیں، بلکہ صاحب ہم ان سے قریب ہوں، وہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہم کو یاد کریں، اور پھر ان کی تربیت بھی ہو ہمارے اخلاق کی صاحب وجہ سے۔ یہ اس وقت میں نے اشاروں میں بہت اہم ترین بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مثالیں دینا اور پھر اس سلسلے میں نشاندہی کرنا یہ اس کا وقت بھی نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے، اور آپ حضرات خود صاحب علم ہیں صاحب اور ارباب بصیرت میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ خود آپ غور کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اخلاق کے معاملے میں صاحب بالکل کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گلی سے گزر رہے ہیں،
جیسا بچے بال کھیل رہے ہیں یا کچھ اور کھیل رہے ہیں، اور کسی گزرنے والے بڑے نے کہا کہ بیٹا یہاں مت کھیلو وہاں کھیلو، اب ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جواب یہ ہوگا تھوڑی دیر تو ہم رک جائیں گے، پھر اس کے بعد چلو چلو کرو کرو۔ اب جو آپ کی یہ حرکت ہے، آپ بولیے آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ حرکت کتنے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرے گی؟ کیا بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہ انداز ہے؟ کیا بڑوں کی باتوں کو اس طریقے سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جو کہ ہمارے حق میں بہتری کی رہبری ہو رہی تھی، ہم نے اس کو کیسے لیا؟ بس میں چڑھے ہیں، کنڈکٹر سے بات کر رہے ہیں کسی مسئلے پر، جی صاحب چلر دینے میں یا کسی معاملے میں، تو بس رف زبان شروع ہو گئی۔ اب آپ بولیے پورے بس میں جتنے افراد ہیں، چاہے وہ اپنی کمیونٹی کے ہوں یا دوسروں کے ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کی انداز گفتگو سے؟ جی ایک سٹ کے لیے عورتوں کو بھی دیکھیے اور بڑوں کو بھی دیکھیے، کیا مردوں کو دیکھیے کیا حال، ایک سٹ کے لیے تو میں کے اندر کہاں حدود کو تجاوز کر کے گفتگو کرتے ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ اس سے کیسے اثرات اگلی نسل پر منتقل ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اس لیے اس وقت میں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے اعمال کو بھی درست کریں تاکہ ہمارے اعمال کل کے دن صدقہ جاریہ بنے، جی ترقی درجات کا زینہ ہوں، اور جی صاحب عند اللہ مقبولیت پائیں، یہ اس کی بھی فکر کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں اخلاق کو بڑا جی صاحب جو ہے درجہ دیا گیا، اور اس کو اس جو ہے ایمان کے اور دین کے 5 شعبوں میں سے ایک مستقل شعبہ اس کو قرار دیا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دین پھیلا ہے تو اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے، جی زور و زبردستی کی بنیاد پر نہیں۔ تو پھر جس نبی کی تعلیمات کا مکمل ایک حصہ اخلاقیات سے متعلق ہو، تو اس قوم کے اندر اگر اخلاق کی پستی آ جائے تو آپ بولیے کہ ہم اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اور ہم ہو کر اپنے مذہب کے لیے جی صاحب بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں، یا کوئی اور باہر سے یہ کام کر رہا؟ آپ سوچئے۔ اللہ ہم سب کو صحیح فکر اور صحیح عمل نصیب فرمائے، اور اسلام کا اور دین کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صحیح نمائندہ بنائے۔ اللہم وفقنا لأعمال الصالحہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔